نے ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کریں گے. ہم ہولی ویک میں تھرسڈے کی اس لائیو سروس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے آج کلام مقدس میں لکھا ہے با موقع باتیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں. اور اگر موقع کی مناسبت سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے تو پھر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. آئیے ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب، یوں تو یہ واقعہ چاروں اناجیل کے اندر پایا جاتا ہے لیکن ہم یوحنا کے ساتھ آج رہیں گے اور بہت ہی بابرکت اور خدا کے کلام میں سے عمیق باتیں ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. مقدس یوحنا یہ وہ یسوع کا شاگرد ہے جس کو یسوع نے اپنی ماں کی ذمہ داری دی. یہ وہی یوحنا ہے جو قبر پر سب سے بھائیوں میں پہلے آئے. عورتوں میں مگدلینی پہلے آئی اور مردوں میں سب سے پہلے یسوع کی قبر پر یہ یوحنا آیا. یوحنا کے بارے میں اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت وقت درکار ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آؤں گا اور جو با موقع بات ہے اس کو ہم لے کر چلیں گے. یوحنا کا بیان مجھے بہت پسند ہے. آئیے 13ویں باب کی پہلی آیت سے ہم اس کو پڑھیں گے. میرے ساتھ بھائی عادل صادق آئیں گے اور اس حوالہ کو میرے ساتھ تلاوت کرنے میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے. آئیے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا. غور کیجئے، جو دنیا میں لوگ یسوع کے ساتھ تھے جیسی محبت وہ ان سے رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا. اور کلام میں لکھا ہے جیسے آغاز اس کی محبت کا ویسے ہی اس کی محبت کا اختتام بھی. یہ انسانی محبت نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ بدل جائے. میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ بہت سے لوگوں کی محبت بدل جاتی ہے اور یسوع کی ٹیم میں بھی ایسے لوگ شامل تھے جو اس کے لیے مرنے کو تیار تھے، لیکن جب وقت آیا مصیبت کی گھڑی کا، جب وقت آیا تکلیف کا، تو کلام یہ کہتا ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان میں اس کے اپنوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. آئیے چلتے ہیں. محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا. دوسری ہے اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ وہ اسے پکڑوائے شام کا کھانا کھاتے وقت. تو شام کا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی یہودا نے کلام کو پورا کیا. اگر آپ مرکز کی انجیل کو بغور پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا جاتا ہی ہے، اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن کلام میں لکھا ہے افسوس جس کے وسیلہ سے پکڑوایا جاتا ہے. یاد رکھیں، آپ کبھی اس کریکٹر کو پیار نہ کریں جو مسیح یسوع کے خلاف جا رہا ہو. کبھی اس کریکٹر کو پروموٹ نہ کریں جو آپ کے اور میرے یسوع کے محبت کے خلاف جا رہا ہو. اور غور کیجئے، لکھا ہے ابلیس یہودا اسکریوتی میں سما گیا. اور کلام میں لکھا ہے غل صاحب خدا کے بیٹے آئے اور شیطان بھی آیا. یہ آپ ذہن میں رکھیں، اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ جہاں پہ خدا کے بیٹے ہوتے ہیں، جہاں پہ خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ شیطان بھی پورے زور آپ و تاب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس نیت میں ہوتا ہے. کلام میں لکھا ہے اس کو ترس نہیں آتا، وہ دھاڑتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے وہ دھاڑتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے. اس کے لیے نوجوان، اس کے لیے بیٹی، اس کے لیے بوڑھا، اس کے لیے لڑکپن، اس کے لیے بچپن کوئی اہمیت نہیں رکھتے. آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو ہیرودیس میں شیطان سما گیا اور اس نے بچوں کو قتل کروایا. یاد رکھیں، شیطان کو ترس نہیں آتا. اگر دنیا میں کسی کو ترس آتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. کلام میں لکھا ہے جو نہیں آتا مگر چلانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، اور میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آئیے، شیطان لکھا ہے اس میں سما گیا. اس کے پکڑوانے والے
तो शाम का खाने खाते वक्त यसू ने ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी, यसू ने ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं, और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास, और मैं खुदा से आया और खुदा ही के पास वापस जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे। अब गौर करें, ये हमारे लीडर का बयान है, ये हमारे मुरब्बी का बयान है, ये हमारे खुदावंद का बयान है, ये हमारे लीडर का बयान है कि वो उठा और अपने कपड़े चेंज किए, और कलाम में क्या लिखा है, और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा, और यीशु ने रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। यस, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर गिरदों के पांव धोने, और जो रुमाल कमर में बांधा था। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मेरा दिल इसके लिए हिल जाता है। आप यकीन जानिए, आज का लीडर इस हद तक नहीं जाता। यकीन जानिए, मैं हैरान होता हूं कि कलाम को पढ़ने वाले कहते हैं ये जी तब तक के लिए रस्म थी। जरा गौर करें, आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं क्यों हम खुदा के बेटे यीशु के कौल को पूरा करते हैं। जरा पढ़िए आगे चलकर। शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूछना शुरू किए। यस, फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं जो करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। उसने जिद की, अड़ गया, कहता है यीशु तू मेरे पांव नहीं धो सकता। लेकिन कलाम क्या कहता है, इसकी जरा तफसीर में हम जाएंगे। यस, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू मुझे ना धोए, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आज भी कुछ लोग कहते हैं नहीं पादरी साहब, नहीं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन याद रखें, अगर आपका लीडर, अगर मेरा लीडर, अगर खुदा का बेटा यीशु अपने म्यार को इस तरह साबित कर रहा है, तो फिर तेरा क्या म्यार है? तू कौन सा चेयरमैन है? तू किस चीज का सदर है? कलाम में लिखा है, याद रखे, जो खुदा ने हमें खिदमत दी है, ये ओहदा नहीं है, ये ओहदे नहीं है, ये खिदमतें हैं। और जिनको खुदा ने खिदमतें दी हैं, कलाम ये कहता है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। पतरस ने जिद की, नहीं यीशु, लेकिन यीशु ने उसको टू दी पॉइंट कहा, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। आगे चलेगा था। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं, बल्कि हाथ और सर भी धो, मेरे हाथ और सिर को भी धो दे। यस, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा कुछ उसको पांव के सिवा धोने, किसी चीज के धोने की जरूरत नहीं। आगे चलेंगे। बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। आप गौर कर रहे हैं, यीशु मसीह सब कुछ जानता है। बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि ये जो राहें जिनका मैंने चुनाव किया ये बड़ी खरी हैं। कलाम में लिखा है बहुत सी राहें हैं जो इंसान को सीधी और भली मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। याद रखें, कभी किसी ऐसी चीज का चुनाव ना करें। मौत मुफ्त भी लबे ना ते ना लियो। कुछ लोग अपने ईमान को बेच देते हैं, कुछ लोग थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं। और मैंने इस दुनिया में इस बात को देखा है। और याद रखें, कलाम में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। और कलाम में लिखा है, वो मेरे दस्तरखान पर खाएगा और वो मेरी ज़ियाफत में शरीक होगा। और कलाम में लिखा है, वो उस दरख्त में से खाएगा जो जिंदगी का दरख्त है, जिस पर पैरा लगा दिया गया था। याद रखें, कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें, लोगों की बातों की परवाह न करें। यहाँ पे बड़ी खास बात मैं करूंगा जी। चले आगे चलिए। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, उसको इसलिए उसने कहा कि सब पाक हो, लेकिन सब नहीं। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? अब गौर करें। अब मैं
میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں. خدا کا کلام یہ کہتا ہے, یسوع مسیح نے سب کچھ کرنے کے بعد ان کو کہا جو میں نے تم سے کیا تم جانتے ہو. اور یہ جو اگلی آیت ہے یہ دل کو چھو لینے والی آیت ہے, میرے دل کو چھو لینے والی آیت. پڑھیے ذرا. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ قانون ہے. اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے جیسا میں نے کیا تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا اور کرتے رہنا جب تک دنیا کا آخر نہ ہو جائے. اب مجھے بتائیں, جب یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بس ادو ہی سی, میں حیران ہو گیا ایک شخص کی سٹیٹمنٹ سن کے. اس نے کہا اگر یسوع شافی ہوتا تو کوئی بیمار نہ ہوتا. آپ سن رہے ہیں, جب کوئی شخص دھیریہ پن میں چلا جاتا ہے نا, جب کوئی شخص خدا کے بیٹے یسوع کے کلام سے ناواقف ہوتا ہے پھر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور لکھا ہے جو زبان یسوع کا اقرار نہیں کرتی وہ مخالف مسیح کی روح ہے. کیا آپ مخالف مسیح کی جو روح ہے اس کے ساتھ برگر شیئر کریں گے؟ جی کیا آپ اس کے ساتھ کھانا شیئر کریں گے؟ کیا اس کے ساتھ آپ پیزا شیئر کریں گے؟ لیکن یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کرے گا اور میں تیری نہ سنوں گا, کیونکہ جو زبان یسوع کا اقرار نہیں کرتی وہ مخالف مسیح کی روح ہے. اور یسوع مسیح نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تمہارے استاد نے کیا کیا؟ تمہارے پاؤں پہ جو گرد جمی تھی اس کو دھویا. میں نے پٹخا لے کر تمہارے پاؤں صاف کیے. اور تم پر بھی فرض ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرنا. یہ ضروری نہیں کہ سال بعد آپ کریں, آپ کو جب بھی خدا موقع دے, جب بھی خدا آپ کو موقع دے. مجھے ڈاکٹر چارلس کے الفاظ یاد آ رہے ہیں جب وہ ہمارے چرچ میں آئے لاسٹ ٹائم تو ہم نے پاؤں دھونے کی رسم نیچے کی. تو انہوں نے کہا اگر یہ رسم آپ لوگوں کے سامنے کرتے تو شاید میں اتنا اچھا محسوس نہ کرتا, لیکن آپ نے خدا کے کلام کو پورا کیا ہے سو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں جب آپ کلام کو پورا کرتے ہیں خدا اپنے وعدوں کو آپ کی زندگی میں پورا کرتا ہے. آپ کلام کو پورا کرتے چلے جائیں اور خدا آپ کی زندگی میں اپنے وعدوں کو پورا کرتا چلا جائے گا. جی حضرت صاحب ہم اس کو کور کریں گے پلیز. کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے, میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے, جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو. تم بھی کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا, کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں, اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے, نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو, تم ان باتوں کو جانتے ہو مبارک ہو, تو مبارک ہو, بشرطے ان پر عمل بھی کرو. بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو. یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے؟ تو ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے, خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے تھرتھراتے اور کانپتے ہیں. اب مجھے بتائیے پھر اگر شیطان بھی ایمان رکھتا ہے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں تو اس میں تو ہم میں کیا فرق ہے؟ اب فرق بتانے لگا ہوں. یعقوب کہتا ہے تو اپنا ایمان بغیر عمل کے دکھا اور میں اپنا ایمان تجھے عمل کے ساتھ دکھاؤں گا, اور پھر ثابت ہوگا کہ میں عمل کرنے والا ہوں اور تو عمل کرنے والا. شیطان کو شیطان پتہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایمان رکھتا ہے پر عمل تے ایسی بھی نہیں نہ کرتے. یسوع مسیح نے کہا بشرطے کہ ان باتوں پر عمل کرو جو میں نے نمونہ تمہیں دیا ہے. میں اس کو فنش کر رہا ہوں, پلیز جلدی کیجیے ذرا اس کو. میں تم سب کی بابت نہیں کہتا, میں تم سب کی بابت نہیں کہتا, جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں, لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی. جن پہ آپ نے سالوں محنت کی ہو, جب وہ آپ کے مد مقابل آئیں اور پھر اپنے آپ کو اس طرح کمپیئر کریں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے
یسوع مسیح بھی اس تکلیف سے گزرے ہیں. اپنوں کا غم. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کل ہم 7 کلمات میں صلیبی کلمات میں سنیں گے کہ کس طرح میرا اور آپ کا یسوع صلیب پر تکلیف میں ایسے ایسے جملے کہتا رہا جو یقین جانیے دل دہلا دینے والے جملے ہیں. کل ہم بڑی تیاری کے ساتھ صلیبی کلمات آپ کے درمیان پیش کریں گے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس عبادت کا وقت پورے 1 بجے ہم اس عبادت کو شروع کریں گے. اور پلیز اپنے خاندانوں سمیت اس عبادت میں آئیے. خداوند یسوع بھی اس تکلیف میں سے گزرے کہ جس کو میں نے محسوس کیا کہ یہ میرا کھانا کھانے کے لائق ہے، اسی نے مجھ پر لات ماری. اور آگے چلیں گے ذرا. اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں. اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تم ایمان لاؤ. وہ بھی جو نکل گئے نا تے یسوع مسیح دی قیمت وٹن چلے گیا سی. کاش یہودا تو یسوع کی بات پر غور کرتا ہے. آج بھی جب ہم لوگوں کو اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ آپ غلطی پہ ہیں تو وہ غلطی سدھارنے کی بجائے وہ گو وینٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وہ سب کو کہتے غلطی نہیں سدھارنی، پانچ صاحب تمہیں چھڑ دینا چاہیے. تو کیا نقصان کریں گے؟ کس کا نقصان ہوگا؟ یاد رکھیں اگر یہودا بھائیوں میں سے نکل کر گیا تو کلام یہ کہتا ہے پھر وہ نکل ہی گیا. اور آپ جانتے ہیں یہودا کو ایسی موت آئی جو بھیانک اور خطرناک موت ہے. اور کلام کہتا ہے نہ پیسے اس کے کام آئے اور شیطان نے اس کو وہ موت دی جو دنیا کے لیے ایک عبرت. شیطان نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. یاد رکھیں شیطان ایسا ہی کرتا ہے. جب تک آپ خدا کے مسا کے نیچے رہتے ہیں، جب تک آپ روح القدس کے تابع رہتے ہیں، جب تک آپ خدا کے راز اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں، کلام یہ کہتا ہے اور سمسون نے اپنے آپ کو جھٹکا، پر کلام یہ کہتا ہے اس کو علم نہیں تھا کہ خدا کا روح اس سے الگ ہو گیا ہے. پہلے بھی چکتا سی تو لکھا دشمن مار لینا سی، پر آج دشمن اس پر غالب آ گیا. وجہ بتائیں گے؟ اس نے دشمن کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تھا. اس نے راز کی بات اس کو بتا دی تھی اور دشمن نے کیا کیا؟ اس کی وہی آنکھیں جو خدا کے جلال کو دیکھتی تھی، اس کا وہی دل جو خداوند کے لیے دھڑکتا تھا، اس کا کلام یہ کہتا ہے شیطان نے سب سے پہلے اس کی آنکھیں نکلوائیں. اندھا کر دیتا ہے شیطان. اور یہاں پہ یہی ہوا یہودا اسکریوتی کے ساتھ جب وہ بھائیوں میں سے نکل کر یسوع کی قیمت لینے کے لیے چلا گیا. اور پھر ایک آخری بات ہم کریں گے پلیز. تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اس میں پڑھیں یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا. یہ دیکھ لیں کہ یسوع کو بھی یہ فیلنگ آتی تھی. آمین. یسوع کامل انسان بھی ہے. انسان ہوتے ہوئے کلام یہ کہتا ہے اس کا دل گھبرایا. تکلیف برابر ساتھ رہی یسوع کی. اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا. ٹھیک ہے. شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے. اب بڑی پتہ کی بات سننے والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا. اب غور کریں یوحنا اتنا پیارا شاگرد ہے وہ اپنا نام لکھنا پسند نہیں کرتا. کہتا ہے انہوں نے اس کو جو جس سے یسوع پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا اشارہ کیا کہ تم پوچھ. اب غور کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یسوع ان کے پاؤں بھی دھو رہا ہے، یسوع ان سے پیار بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو بار بار بھی کرا رہا ہے کہ خطرہ بھی ہے. یاد رکھیں جب خداوند آپ کو برکت دیتا ہے نا خطرات آپ کے چاروں طرف منڈلاتے ہیں، لیکن کلام یہ کہتا ہے
मुबारक है वो जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। और यहाँ पे गौर कीजिए हो क्या रहा है, तो पढ़े जरा। यीशु के सीना की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। वो जो यीशु के सीना के करीब खाना खाने बैठा था, बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा, शमौन पतरस ने उसको इशारा करके कहा कि तू पूछ, तू जरा नेड़े है कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है, कि बता वो किसकी निस्बत कहता है कि एक मुझे पकड़वाएगा। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, वो कौन है? वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डुबोकर जिससे मैं नवाला दे रहा हूँ वही है, वही है। फिर उसने नवाला डुबोया हाँ? और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। काश वो तभी समझता, काश वो तभी समझता कि यीशु क्या कहना चाह रहा है। इसको फिनिश करेंगे और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया जी। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ। जो कुछ तू करना चाहता है जल्द कर ले, है पता है यीशु है। और यही पतरस भी कहता है, यीशु सारे तेन छड़ जाएंगे पर मैं नहीं तेन छड़ना। यीशु ने कहा तू 3 बारी मेरा इनकार भी करना। अगर आज आपकी ये कैफियत है, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो यीशु के साथ रहिए, यीशु के कलाम का यकीन कीजिए, वो आपके साथ है। कोई आपके साथ ना हो, वो आपके साथ खड़ा है। आमीन। मैंने शुरू में कहा, अगर आप खुदा के कलाम का यकीन करेंगे, आप उसके वादों का यकीन करेंगे, वो अपने कलाम को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। आइए खुदावंद हमें इस कलाम से बरकत बख्शे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, लव यू मैन, ग्लोरी टू जीसस।